باقی رہا عورت اور مرد کا سوال، تو دیکھیں قانون یہ ہے کہ اگر آج ہم ٹوٹل خواتین جو ورکنگ خواتین ہیں جو کام کرتی ہیں، اگر ان کو ہم کیلکولیٹ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جی یہ بہت کم ہے۔ اگر 6 ارب میں سے اگر ہم فرض کرو برابر بانٹ دیں، 3.5 ارب بھی اگر عورت ہے تو 3.5 ارب عورت ورکنگ وومن نہیں ہے، بلکہ یورپ کی اور ہمارے اپنے ملک کی بھی اپنی استعداد نوٹ کر لیا جائے تو بمشکل ہمیں اس کا یعنی 5% جو ہے وہ ورکنگ وومن ہے۔ ظاہر ہے کہ 5% ورکنگ وومن پر قوانین کا اطلاق ہم نہیں کر سکتے، ہمیں ان 95% عورتوں کا دیکھنا ہے کہ جو گھروں میں بیٹھی ہیں، جو یورپ میں، ایشیا میں، افریقہ میں، جو اپنے گھروں کے کام سنبھالتی ہیں، جو بچے پال رہی ہیں، جو اپنے عمرانی معاہدوں کی پابند ہیں، جو 30,000 سال سے چلا آتا ہے کہ عورتیں گھر میں بچوں کو پالنا، حفاظت کرنا، اور باہر مرد جو ہے ان کے لیے رزق کمانا لکھا۔ جب یہ ایوریج الٹ جاتی ہے اور عورت کمانے پہ آ جاتی ہے تو پھر اس کے پاس چوائسز چلے جاتے ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَہ جو ہے اس کو ایک پیٹرن ہوتا ہے۔ اس پیٹرن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو عورت انڈیپینڈنٹ ہوگی، جو اپنا رزق خود کما رہی ہے، اس کا یہ حق ہے کہ وہ ڈیسیشن کرے۔ تو جو تخلیق کر رہا ہے وہی امر کا، وہی حکم دینے کا مجاز بھی ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کہتا ہے اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، میں ہی اگر تخلیق کر رہا ہوں تو میں ہی حکم دینے کا مجاز ہوں۔ اگر ایک عورت ہی گھر میں سارے مراحل طے کر رہی ہے، رزق بھی وہ کما رہی ہے، بچے بھی پال رہی ہے، خامند کو بھی اسسٹ کر رہی ہے، تو پھر اسی کو مجاز ہے کہ وہ حکم بھی چلائے۔ اس لیے جو یہ ہم ڈسپیرٹی دیکھتے ہیں یہ صرف اس وجہ سے کہ جب عورتیں کمائیں گی، جب وہ خود مختار ہوں گی، جب وہ اپنی ذمہ داریاں یا اپنے بچوں کی لے لیں گی تو وہ پھر اس درجے سے نکل جاتی ہیں جو عمومی درجہ ہوتا ہے۔ وہاں مرد اور عورت یقیناً ایک برابری کا رتبہ ضرور رکھیں گے۔ ایک دفعہ ایک سوال مجھے کراچی میں کسی خاتون نے پوچھا تھا کہ مرد بہتر ہے یا عورت بہتر ہے، who's more superior؟ تو میں اپنے آنیسٹلی سمجھتا ہوں کہ اللہ کی اس آیت کا مطلب سپیریورٹی میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ایک درجہ ہے ان کو۔ وہ جو مرد کو درجہ حاصل ہے وہ آبویسلی وہ درجہ ہے جو وہ کماتا ہے، وہ رزق بناتا ہے یا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ گھر کا بندوبست کرتا ہے، وہ بچے پالنے کی فکر میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ درجہ مرد کو قریباً اس وقت بھی 90% دنیا میں یہ اس کو حاصل ہے۔ اس لیے وہ درجہ اگر عورت اس کے بدلے میں عورت صرف اس کو محبت، تسکین اور تعظیم دیتی ہے۔ تو خاتون نے پوچھا، وہ کراچی وہ کام کرنے والی تھی، ہاؤ کوڈ شی بی سیٹسفائیڈ ود دس کائنڈ آف این آنسر؟ تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو میرے اپنے نزدیک اگر آپ نے واقعی خدا کے بندے اور بندیاں بننا ہے تو مرد وہ کرے جو قرآن میں اللہ نے اسے عورت کے بارے میں حکم دیا ہے، اور عورت وہ کرے جو اللہ نے اسے مرد کے بارے میں حکم دیا ہوا، تو پھر ان میں کسی قسم کا بھی اختلاف رائے نہیں آئے گا۔ اختلاف رائے اس وقت آئے گا جب خدا کی عطا کردہ ڈیوٹی سے ہم دونوں سائڈیں نگلیکٹ ہوں۔ کوئی اپنے آپ کو سپیریئر کہہ ہی نہیں سکتا۔ کوئی مرد جو ہے جو اپنی عورت سے انس رکھتا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ سپیریئر کیوں کہے گا اس کو۔ اور ایسے بھی رواجن آج کے زمانے بھی دیکھ لیجئے کہ جب کوئی لڑکا جو ہے کسی لڑکی سے انس رکھتا ہے تو وہ کمتری اور بہتری کی بیس پہ نہیں رکھتا، بلکہ اصول تو یہ ہے کہ شاعری کی کتابیں بڑھی ہیں جہاں انہوں نے ان خواتین سے جن سے محبت شروع کی، ان کو تو انہوں نے دیویاں، آسمان اور چاند اور سورج میں بٹھایا ہوا ہے، اور آپ ان کے پاؤں میں اور ان کی گرد پا کو چومتے پھرتے ہیں۔ تو یہ اصولاً یہ غلط ہے، اصولاً یہ غلط ہے۔ قرآن سچا ہے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَہ، کہ ہم نے مرد کو یہ درجہ دیا ہے کہ he takes care of the family, of the woman and of the surroundings۔ پھر ایک عورت جو ہے وہ چونکہ مدتوں سے اس نے کبھی حکومت کی شناسائی اسے نہیں ہوئی، اس کو خارجی معاملات سے اتنی زیادہ شناسائی نہیں ہے، سوائے a few modern women کے،
obviously وہ جب بھی باہر نکلے گی، جب بھی اپنے حالات کو سیٹل کرنے کی کوشش کرے گی، اس کو بہت سارے ایسے مسائل کنفرنٹ کرنا پڑیں گے کہ وہ واپس لوٹ کے آ جائے گی اور کوئی نہ کوئی گائیڈ اور انسٹرکٹر کسی میل کی شکل میں ڈھونڈے گی. تو یہ برابری کے مسائل نہیں ہیں، یہ برابری کے مسائل نہیں ہیں. موسٹلی دا women on this earth are not the way the modern woman poses to be. زیادہ تر عورت جو ہے وہ ایک چھوٹے ماحول میں، اس کا لوکیل محدود ہے، اس کی کیئرز محدود ہیں. ان چھوٹے لوکیل کی وجہ سے وہ زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے، زیادہ سپرسٹیشس ہو جاتی ہے، اسے ایک تنگ ماحول میں سوچنا پڑتا ہے. اس کی مینجمنٹ کی سکلز محدود ہو جاتی ہیں، اس کا ڈیفینسو ایٹیچیوڈ بن جاتا ہے. برِ صغیر میں پچھلے 7,000 سال سے، رائٹ فرام دی ڈیز آف دی ایرینز ٹو دس، جب پیٹرارکل اور میٹرارکل سوسائٹیز میں فرق ہی اس لیے پڑا کہ پیٹراکس نے ہمیشہ عورت کو ڈیفینسو رکھا، اور اسے میٹرارکل سوسائٹی جو ہے، جب جیسے آرینز جب پہلے آئے تو وہ ایک خدا کی پرستش کرتے تھے، اور جو میٹرارکل سوسائٹی موجود تھی، کول، دراوڑ اور بھیل، یہ اس کی مادرانہ نظام تھا، یہ ڈیفینسو سوسائٹی تھی. اس لیے جب مرد نے رول حاصل کیا تو انہوں نے عورت کو اور زیادہ ڈیفینسو کر دیا. ابھی ایک فرض کرو رپورٹ آتی ہے میرے پاس انگلینڈ سے آئی کہ جی میری بیوی بڑی اچھی ہے، بڑی نیک ہے، نماز پڑھتی ہے، بچے بڑے اچھے پالتی ہے، شی از ویری کوآپریٹو، مگر جھوٹ بولتی ہے. The word he used was کہ she is a compulsive liar. تو میں نے اسے جواب میں یہی لکھا کہ اس کا برا نہ منانا، کیونکہ ہم 7,000 سال سے یہی ایک ایٹیچیوڈ عورت کو دے رہے ہیں. اس کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے. باپ سے وہ ڈرتی رہی، بھائی سے وہ ڈرتی رہی، جنگوں سے وہ ڈرتی رہی، خامد سے وہ ڈرتی رہی. اس میں ایک کمپلشن آ جاتی ہے ڈیفینسو ایٹیچیوڈ کے تحت کہ وہ جھوٹ بول لیتی ہے. بعض اوقات وہ جھوٹ خوشی سے بولتی ہے، بعض اوقات شرارت سے بولتی ہے، اور بعض اوقات ضرورت سے بولتی ہے. اس لیے ہاں کوئی ان میں سے ایک پروڈیگی آف ٹروتھ نکل آئے جو سچائی کی خاطر بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے، بٹ دس ایٹیچیوڈ از پریزنٹ ان ایٹ لیسٹ آور ویمن آلسو. اب اگر آپ یورپ کی عورت کو دیکھیں تو انڈسٹریل ریولوشن کے بعد اسے ایون ان دی وکٹورین ایج کے جب کلاسیکل پیٹرنز ٹوٹے ہیں تو ان عورتوں نے اپنا ایک کیئر لیسنس سیکھی ہے. مرد سے تھوڑی سی بے نیازی شامل ہوتے ہوتے اگر آپ غور کریں تو یورپ کے جو بدترین ورچوز پیدا ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کی کیئر ٹوٹنے سے ہوئے ہیں. جب عورت نے مرد کی کیئر چھوڑ دی اور مرد نے عورت کی کیئر چھوڑی تو دو بدترین جو گناہ ہیں زمین پر پیدا ہوئے، یعنی ہومو سیکسوالٹی اور لیزبینزم وہاں اتنی کثرت سے آئے کہ both the sides thought we are independent. تو I would consider it this way کہ اگر فیوچر اسی طرح جاتا رہا تو آئندہ شاید ایٹمی جنگ کم ہوگی مگر بیٹل آف سیکسز ضرور ہوگی، جس میں عورت اور مرد کی آپس کی جنگ شروع ہو جائے گی کہ ضرورت کے تحت مرد عورت سے صرف بچہ حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، عورت کو مرد کی ضرورت صرف ایک بچہ حاصل کرنے کے لیے ہوگی.